بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہم نے آج جو ہے سال دوم کی اردو کا تیسرا پیراگراف پڑھیں گے، لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے جی۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ یعنی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، خلافت سنبھالتے ہیں، عہدہ سنبھالتے ہیں، تو آتے ہی انہوں نے وہ تمام کاموں کا جائزہ لیا جو غیر قانونی تھے اور جو اسلام کے مطابق نہیں تھے۔ انہوں نے آتے ہی ان تمام کاموں کو دیکھا اور ان کو ختم کرنے کی جو ہے ٹھان لی، اور جو انہوں نے سوچا پھر کر کے بھی دکھایا۔ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جی عمر بن عبدالعزیز سلاطین بنو امیہ عرب کے رہنے والے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز 8ویں اموی خلیفہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب خلافت پر آتے ہیں تو 8ویں نمبر پر سلاطین بنو امیہ میں آئے تھے۔ ان کا دور حکومت جی 661 سے شروع ہوتا ہے، عیسوی سے شروع ہوتا ہے، اور 750 تک محیط ہے، اور ان کی بنیاد حضرت امیر معاویہ نے رکھی تھی۔ بنو امیہ کے خاندان کے تمام حکمرانوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 14 تھی، یعنی جنہوں نے خلافت کی ہے، جنہوں نے حکومت کی ہے، وہ اس خاندان کے 14 افراد تھے، 14 حکمران تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور بنو امیہ بھی جب خلافت کے عہد پر فائز ہوتے ہیں تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت اور آمریت پر قربان کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز انسان کی جبلت میں ہے، یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ جب انسان کو عہدہ ملتا ہے یا جب انسان اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کا مجاز اور مجازی خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ عہدہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں لالچی ہے انسان شروع سے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے اس طرح کے بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے آتے ہی جائزہ لیا غیر قانونی کام جو اسلام کے خلاف تھے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو کارنامہ جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے اور جو ہر لحاظ سے قابل قدر ہے وہ انہوں نے سر انجام دیا۔ وہ تھا کہ جی آگے وہ لکھتا ہے کہ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا ایک بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیروں میں دے دیے جاتے تھے، یعنی جو تیمور حکمران تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جو اس کی سلطنت جو ہے نہر فرات سے لے کر جمنا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے یہ ساری اپنی اولاد میں تقسیم کر دی تھی۔ تو اسی طرح سے سلطان تیموریہ کی طرح بنو امیہ نے بھی بہت سا جو عوام کا حصہ تھا جس پر کاشتکاری کی جاتی تھی وہ اپنے خاندانوں کو دیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی جی۔ وہ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہم عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اس مسئلے کی طرف غور کیا جو زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ اس حالات میں خاموش رہنا بلا واسطہ عوام کے حقوق غصب کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس ظلم کو نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اگر آپ چپ رہتے ہیں تو یہ آپ غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے۔ تو اگر وہ ان حضرت عمر بن عبدالعزیز اگر وہ ساری زمینوں کو واپس کرنے کی ٹھان لی تھی انہوں نے، تو لیکن انہوں نے یہ بھی خیال تھا کہ اب اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ سارا خاندان ان کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ایک عرصے سے ان کے پاس جاگیر تھی، کام کی عادت نہیں تھی، وہی زمینوں کا خرچ سے ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، تو اگر اب ان سے وہ زمینیں چھین لی جاتی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ امیرانہ زندگی چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا، لیکن انہوں نے جو ہے اس بات کی طرف ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے فیصلے پر اٹل رہے، اور ان کی زمینوں واپس کرنے کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ٹھان لی۔ جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، نہ صرف انہوں نے یہ فیصلہ کیا بلکہ خود اس کام کے لیے وہ آگے آئے اور خود اس پر عمل درآمد کیا۔ قرآن و سنت کے فرامین اور احکام کے مطابق یہی کام تھا اور یہی فیصلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت
میں خلافت راشدہ کے دور کی روح نظر آتی ہے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ اعظام نے جس طرح سے حکومت کی تھی تو انہی کی حکومت کی جھلک عمر بن عبدالعزیز کی حکمرانی میں نظر آتی تھی لوگوں کو. تو اسی لیے ان کو جو ہے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا انہوں نے. اسلامی اصول خلافت عوام کی بھلائی اور فلاح کے ضامن ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان قوم ہم آج زوال کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اسلام کے مطابق اپنے قوانین کو نہیں سر انجام دے رہے. اسی لیے اسلام کی پیروی ہم نے چھوڑ دی ہے اور آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر والوں یعنی بنی امیہ سے کیا. آپ کی خلافت سے پہلے نہایت خوش پوش انسان تھے اور کئی اونٹوں اور آپ کے لباس لاد کر لائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جب خلافت سے پہلے تھے تو آپ بہت شاہکار زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے، رئیسوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ خلافت پر فائز ہوتے ہیں آپ نے سب کچھ لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور بنو امیہ جو خود کو حکمران اور عوام کو اپنی جگیر سمجھتے تھے انہیں اپنی جابرانہ کارروائیوں کا حساب دینا پڑا. جتنے بھی لوگ تھے ان کے خاندان کے جو بھی عوام پر ظلم و ستم کرتے تھے ان سب کا ان کو حساب دینا پڑا اور ذاتی جگیروں کے دعوے ان کے خاک میں ملا دیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مقابل کسی بھی چیز کی انہوں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے مسجدوں میں لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جگیروں کی خاتمے کا اعلان کیا اور زمینیں ان کے مالکوں کو واپس لوٹا دیں. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام میں یہی تھا کہ مسجد میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ فیصلے سنائے جاتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ کیا جگیریں واپس کرنے کا، لوگوں کو جو ہے مسجد میں اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو زمینیں جن سے لی ہوئی تھیں آج میں ساری زمینیں ان کے حوالے کرتا ہوں. تاریخ نے یہ منظر اپنے صفحات میں بہت محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے تمام جگیروں کی سندیں لوگوں کے سامنے کتر کتر کر پھینک دی تھی. ٹھیک ہے، ان جگیروں کو پھاڑ دیا لوگوں کے سامنے جو ان کی اپنے خاندان کے نام جو تحریریں تھیں جو رجسٹریاں تھیں انہوں نے ختم کر دیں اور کہا کہ یہ تمام جگیریں آج سے آپ کی ہیں. جی طالب علم، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہاں، اور یاد رکھیے جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو جتنا ہو سکا انشاءاللہ رہنمائی فراہم کروں گا. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا.